بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہے حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی حالات زندگی، ان کا شجرہ نسب اور وہ لاہور کب آئے اور کیسے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا اور کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دور ملوکیت میں آل سادات کے افراد دنیاوی حکمرانوں کے شر سے بچنے کی خاطر دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے زید بن حسن کی اولاد میں سے ایک گھرانہ غزنی آبسا۔ سادات کا یہ گھرانہ علم و فضل کی دولت سے مالا مال تھا، چنانچہ یہ خاندان غزنی میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس خاندان کی ایک محترم ہستی سید عثمان بن علی جلابی تھی۔ آپ غزنی میں تاج العلماء کے لقب سے مشہور ایک بزرگ ہستی کی پابند صوم و صلاۃ ہمشیرہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ سید عثمان کے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام سید علی بن عثمان تجویز کیا گیا۔ سید عثمان کا یہ لخت جگر زادات گھرانے کا یہ رکن آگے چل کے نور ہدایت کا سرچشمہ اور تاریخ ہند کے لیے آفتاب ثابت ہوا اور برصغیر میں نور اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ سید ابو الحسن علی بن عثمان بن علی حجویری کو مخلوق خدا آج داتا گن بخش کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ حضرت داتا گن بخش کا سن ولادت 400 ہجری اور بعد روایات کے مطابق 373 ہجری بتایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان جلابی کی وفات کے بعد علی بن عثمان کی پرورش ننھیال میں ہوئی۔ آپ کا ننھیال غزنی کے محلے حجویر میں رہتا تھا، اسی نسبت سے آپ علی حجویری کہلائے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں ابتدائی تعلیم محلے کے ایک مکتب سے شروع کی۔ حروف شناسی کے بعد قرآن کی تعلیم شروع کی۔ قرآنی تعلیم کے بعد عربی فارسی کے اسرار اور رموز سیکھے، ساتھ ہی فقہ و تفسیر، علم الکلام، منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ علوم اور فنون کی طلب میں بہت سے ممالک کی سیر کی۔ اس سیاحت کے دوران اپنے وقت کے نابغہ نوزگار اور اساتذہ کی صحبت میں رہے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد روحانی علوم کے لیے کسی ولی اللہ کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے غزنی، عراق میں علم و حکمت کے خزانے ذخیرے کیے۔ اس وقت کے ممتاز روحانی بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بغداد میں قیام پذیر رہے۔ وسطی ایشیا کے مختلف ممالک کا سفر اختیار کیا۔ مرشد کی تلاش میں آپ نے آذربائیجان، خوزستان اور ترکستان کے طویل سفر اختیار کیے۔ سفر کرتے ہوئے بالآخر شام پہنچے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام کے شہر حلب میں ہے۔ داتا گن بخش شام جا کر بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ ملک شام میں ہی حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن کی صحبت اور بیعت حاصل ہوئی، جو حضرت جنید بغدادی کے سلسلہ جنیدیہ کے ایک بزرگ تھے۔ محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی گویا آپ ہی کے منتظر تھے۔ محمد بن حسن گوشہ تنہائی کی تلاش میں پہاڑوں کی جانب نکل جاتے، مگر لوگ وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سلسلہ کوہ لبنان کا حصہ ہے۔ یہیں 11ویں صدی عیسوی میں حضرت ابو الفضل نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گوشہ نشینی میں گزار دیا۔ آپ یہاں اپنے چند ہونہار مریدوں پر اپنی توجہ صرف کرتے۔ انہی مریدوں میں سید علی بن عثمان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ سید علی کی باطنی تربیت کے آغاز میں مرشد نے پہلا سبق یہ دیا کہ رزق کا استعمال صرف یاد خدا کے لیے توانائی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ زیادہ دیر سونا غفلت کی نشانی ہے۔ تیسری شے فضول گفتگو سے پرہیز ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا اور محدود کلام۔ جس تربیت کا آغاز اس انداز کا ہو، اس کی انتہا کیا ہوگی؟ مرشد کے زیر نگرانی علی بن عثمان کی راہ سلوک کے مراحل طے ہونے لگے۔ روحانی استاد نے ساتھ رکھ کر آپ کی تربیت فرمائی۔ شب و روز مرشد کے افعال و کردار کا مشاہدہ رہا۔ اسی دوران سید علی نے معروف اور سلوک کے کئی مراحل طے کیے۔ حضرت داتا گن بخش کے روحانی تربیت کے حوالے سے
مختلف کتب سے روایت ملی ہے کہ ایک روز سید علی تنہائی میں محو مراقبہ تھے کہ خیالات منتشر ہونے لگے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ اس کیفیت پر غور ہی کر رہے تھے کہ خوشبو سے ماحول معطر ہو گیا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک نورانی صورت بزرگ آتے دکھائی دی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے علی کو حیرانگی سے دیکھتے ہوا تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، علی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہم حکم الہی کے تحت تمہاری تربیت کریں گے تاکہ تمہارے علوم باطنی عطا کیے جا سکے۔ ہمارا نام خضر ہے۔ اس واقعے کے بعد سید علی کی روحانی تربیت کے مراحل میں مزید تیزی آ گئی اور برسوں مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرنے لگے۔ مرشد کی خصوصی توجہ کے باعث سید علی نوعمری میں ہی مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ حضرت داتا گن بخش علی حجویری اپنی شہرہ آفاق تصنیف کشف المحجوب میں رقم تراز ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا، مان میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور فقیروں کا غلام کیسے بنا دیا جاتا ہے؟ کیا کرامات کی امید پر؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، کچھ کہنے نہیں پایا تھا کہ مرشد حضرت شیخ ابو فضل نے اپنے کشف سے جان لیا اور فرمانے لگے، بیٹا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ تحصیل علوم اور ریاضتوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سید علی کے مرشد ابو الفضل دمشق تشریف لے گئے۔ نوجوان مرید سید علی حجویری بھی ہمراہ تھے۔ حضرت سید علی حجویری کو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ ہم وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی، اپنے ظرف کو مزید وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے دیگر صوفیہ کے در پر حاضری دو، تمہیں رخصت ہونا ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا، ابھی سلوک کی اور منازل ہیں جو تمہیں طے کرنی ہے۔ مرشد نے سید علی کو خلافت عطا کرتے ہوئے فکر میں وسعت کے لیے سیاحت کا حکم دے دیا۔ سید علی حجویری کو پیر و مرشد سے جدائی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ تھی۔ حضرت شیخ نے اپنے محبوب مرید کی دلی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، علی، بظاہر یہ منزل فراق ہے مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے، یہ دوری نہیں حضوری ہے۔ الغرض حضرت سید علی حجویری پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئے۔ حصول علم تزکیہ باطن کے لیے قدیم صوفیہ کرام کا معمول تھا کہ وہ مختلف ممالک کی سیاحت کرتے تھے۔ سید علی حجویری نے بھی اپنے مرشد کے حکم پر کئی طویل سفر کیے۔ حضرت داتا گن بخش علی حجویری اپنی زندگی کا ایک خاص اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عراق میں تھا، مجھے دنیا کمانے اور خرچ کرنے میں بڑی دلیری اور جرت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ جس کسی کو کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ میرے پاس چلا آتا، میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا کیونکہ میں چاہتا تھا کوئی بھی شخص میرے ہاتھ سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری اپنی کمائی اس غرض سے کم پڑنے لگی اور دوسروں کی ضروریات پورے کرنے کی غرض سے مجھے قرض لینا پڑتا۔ یوں میں چند ہی دنوں میں خاصا مقروض ہو گیا۔ اس دور کے ایک بزرگ نے میرے احوال کو دیکھا تو مجھے نصیحت فرمائی، بیٹا دیکھو، یہ تو ہوائے نفس ہے، اس قسم کے کاموں میں پڑ کر کہیں خدا سے دور نہ ہو جانا۔ جو ضرورت مند ہے اس کی احتیاجات تو ضرور پوری کرو مگر اللہ کی ساری مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ انسانوں کی کفالت کا فریضہ خود اللہ تعالیٰ نے انجام دینا ہے۔ مجھے اس بزرگ کی نصیحت سے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ عراق، شام، فارس، آذربائیجان، ترکستان، خورستان، کرمان، ترکمانستان، عرب و حجاز، خراسان کے سفر کے دوران آپ نے جس کسی کو بھی علم دین اور علم معرفت اور سلوک میں مصروف دیکھا اس سے فیض ضرور حاصل کیا۔ دوران سفر آپ نے کئی اولیاء کرام اور صوفیہ کی زیارتیں کی۔ شیخ ابو سعید خیر،
شیخ احمد مظفر، شیخ ابو عبداللہ حشانی، شیخ ابو جعفر محمد بن مصباح اور شیخ ابو قاسم گھرگانی سمیت 300 سے زائد مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ حضرت سید علی حجویری کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزرا۔ انہیں جہاں بھی کسی صاحب علم اور دانش کا پتہ لگتا، آپ دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ واپس اپنے مرشد کی خدمت میں دمشق آ پہنچے۔ اس وقت شیخ عبد الفضل محمد بن حسن بیت الجن دمشق میں مقیم تھے۔ ایک روز اچانک مرشد نے اپنے ہونہار شاگرد علی حجویری سے ارشاد فرمایا، عزیزم، سرزمین لاہور کی جانب کوچ کر جاؤ۔ حضور، وہاں تو پہلے سے حسین سنجانی شمع ہدایت روشن کیے بیٹھے ہیں، مجھ ناچیز کی کیا ضرورت آن پڑی؟ سید علی حجویری نے بسط احترام سوال کیا، عزیزم، یہ لے تو لال کا موقع نہیں، رخت سفر باندھو اور کوچ کر جاؤ۔ مرشد نے فرمایا، مرشد کے حکم کی بجا آوری ہر مرید کا فرض ہے، سلوک میں سر تسلیم خم کرنے ہی سے سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر اس تناظر میں علی حجویری نے سوال کیوں کیا؟ کیا واقعی لے تو لال سے کام لیا جا رہا تھا یا حقیقت کچھ اور تھی؟ علی حجویری کی طبیعت میں جستجو اور دل میں اشتہاد تھا، چنانچہ تجسس کو دور کر کے اطمینان قلب کے ساتھ اطاعت مرشد میں سفر کو روانہ ہو گئے۔ دمشق سے غزنی اور غزنی سے لاہور تک کا یہ سفر بڑا طویل اور تھکا دینے والا تھا، جو راہ عشق کے مسافر نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ طے کیا۔ علی حجویری کے ہمراہ ان کے دو ساتھی سید احمد حمادی اور سید شیخ ابو سعید حجویر تھے۔ یہ لمبا سفر اطاعت مرشد کی خاطر کیا گیا، لہٰذا دادا صاحب نے ہر صعوبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا، لیکن دوران سفر ایک الجھن ضرور تھی جس نے علی حجویری کو مضطرب کیے رکھا۔ اس دیار غیر لاہور میں ان کا پیر بھائی پہلے ہی رشت و ہدایت کی شمع فروزہ کیے بیٹھا تھا، آخر انہیں لاہور جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جس دن لاہور پہنچے رات ہو گئی تھی، شہر کے دروازے بند تھے، لہٰذا فصیل شہر کے باہر رات گزاری۔ صبح اٹھے تو مرشد کے حکم سفر میں پوشیدہ حکمت آشکار ہوئی۔ دیکھا چند افراد بہت احترام کے ساتھ ایک جنازہ لیے شہر کے مشرقی حصے سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے تجسس سے پوچھا، یہ کس قسم کا سفر آخت ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک شخص نے افسوس بھری لہجے میں جواب دیا، یہ جنازہ ولی وقت میرا حسین سنجانی کا ہے۔ تینوں مسافر تو بس دھک سے دم بخود ہو کر رہ گئے۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ چشم تصور میں مرشد سے ملاقات، سرزمین لاہور کی جانب حکم سفر، ساری باتیں سمجھ میں آتی چلی گئیں۔ جب جنازے کے شرکا کو پتہ لگا کہ آپ حضرت شیخ حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں، تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا اور یوں آپ نے پہلا جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ عہد غزنوی خاندان میں سلطان مسعود بن محمود غزنوی کا تھا۔ 412 ہجری میں لاہور سلطنت غزنویہ میں شامل کیا گیا۔ اس سے قبل سید علی حجویری کی آمد لاہور سے پہلے تک جو چراغ رشت و ہدایت یہاں روشن تھا وہ شاہ حسین سنجانی تھے۔ مرشد کے حکم کی وضاحت ہو چکی تھی۔ سید علی حجویری کے سینے میں طوفان برپا تھا۔ خطہ لاہور کو مسلسل روشنی کی ضرورت تھی اور علی حجویری وہ آفتاب تھا جو 11 شعبان 431 ہجری کو اس خطہ تاریخ پر طلوع ہو رہا تھا۔ لاہور اس زمانے میں شہر نہیں بلکہ صوبے کا نام تھا۔ محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت میں آتش فساد بھڑک اٹھی۔ لاہور بھی فساد سے محفوظ نہ رہا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد ان کا بیٹا سلطان مسعود لاہور کا سلطان تھا، مگر راجہ جے پال کے بیٹے راجہ اننگ پال نے ایک زبردست حملہ کر کے مسعود سے حکمرانی چھین لی اور جوش انتقام میں اس نے لاہور میں قتل عام شروع کر دیا۔ فساد کا یہ عرصہ 16 سال محیط رہا۔ لاہور کو خطہ پنجاب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ محمود غزنوی کے جانشین کی شکست کا اثر سرزمین پنجاب پر ہوا تھا۔ لوگ فساد کے ڈر سے شہر چھوڑ کر
ہجرت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قریب تھا کہ شہر لاہور سے مسلمان ختم ہو جاتے، شاید یہی وجہ تھی کہ سید علی حجویری کو لاہور آنا پڑا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ خلق خدا کے دلوں کی تصغیر کی جائے۔ شمشیر سے علاقہ فتح ہوتے ہیں اور کلام نرم و نازک دلائل اور برہان سے قلوب کو مسخر کیا جاتا ہے۔ سید علی حجویری خود تحریر کرتے ہیں، میں لاہور اپنی مرضی سے نہیں گیا بلکہ بھیجا گیا۔ لاہور میں امن اس وقت قائم ہوا جب لاہور کا صوبے دار محمود غزنوی کا غلام ایاز مقرر ہوا۔ ایاز کی کوششوں سے امن و امان بحال ہوا۔ لاہور کی تعمیر نو 430 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس کے اگلے ہی برس سید علی حجویری نے لاہور میں قدم رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ لاہور کے صوبے دار ملک ایاز کو خواب میں حکم ملا کہ فوری طور پر اب غزنی کے نئے مسافر کا غلام ہو جائے۔ اس نے حضرت داتا گن بخش کے پاس حاضری دی اور بیعت کے بعد آپ کے ہاتھوں فخر و غنا کا جامہ پہن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب لاہور کو دوبارہ آباد کرے گا۔ وہ مسلمان جو لاہور چھوڑ کر گئے تھے، ملک ایاز کی قیادت میں جوگ در جوگ واپس آنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گیا اور اللہ اکبر کی تکبیریں گلی گلی کوچے کوچے بلند ہونا شروع ہو گئی۔ فصیل شہر لاہور کے باہر جہاں موجود مزار ہے، سید علی حجویری نے قیام کیا۔ آپ جس وقت لاہور تشریف لائے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد اس قدر قلیل تھی جیسے آٹے میں نمک۔ لاہور کا نائب گورنر ایک ہندو تھا جو عوام سے جبری ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھیٹ چڑھائے جاتے تھے۔ جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرتا اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا۔ ایک دن ایک عمر رسیدہ خاتون جائے قیام کے قریب سے گزری۔ اس کے سر پر دودھ بھری گھاگھر تھی۔ آپ نے بڑے احترام سے اسے اپنے قریب بٹھایا اور گفتگو کا آغاز کیا۔ محترم خاتون، یہ دودھ آپ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، رائے راج کی نظر کرنے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر ہم اپنی مویشیوں کا دودھ مہاراج کی نظر نہ کریں تو جانوروں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے اور جانوروں کے تھنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ بڑھیا کی بات سننے کے بعد علی حجویری نے فکر سے کہا، دیکھو خاتون، آج یہ دودھ ہمیں دے جاؤ۔ بڑھیا نے کہا، درویش کی بات سن لی۔ وہ دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی۔ اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب دوسرے گوالوں کو پتہ لگا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو دوسرے روز وہ بڑھیا نہ صرف اپنے سر پر دودھ بھری گاگر اٹھا لائی بلکہ اس کے پیچھے گوالوں کی لمبی قطار چلی آ رہی تھی۔ ولی وقت نے کسی آنے والے کو مایوس نہیں کیا، سب کا نذرانہ قبول کر لیا اور خلق خدا دامن میں خوشیاں سمیٹے واپس ہوئی۔ سید علی حجویری کے یہ قیام گاہ دریائے راوی کے کنارے موجود تھی۔ اس دور میں دریا کی گزرگاہ یہی ہوا کرتی تھی۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ کوئی مہاجوگی بڑی کرنی والا درویش دریا کنارے ڈیرا لگائے بیٹھا ہے اور خلق خدا کو فیض یاب کر رہا ہے۔ رائے راجو کو خبر ہوئی تو وہ آتش فشاں ہو گیا اور بھناتا ہوا آپ کے ٹھکانے پر آیا۔ علی حجویری نے پوچھا، ہمارا دودھ بند کروا دیا؟ آپ نے فرمایا، حاکم مقام لوگوں کی رزق کی حفاظت کرنا ہے، اس کے منہ سے نوالے چھیننا نہیں۔ تم نے یہ کیا ظلم ستم بچا رکھا ہے؟ راجو نے کرخت لہجے میں کہا، میں باتوں سے مروب ہونے والا نہیں، تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ مجھے۔ رائے راجو نائب شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر جوگی بھی تھا۔ اس نے حضرت علی حجویری کو مروب کرنے کے لیے کئی کمالات دکھانے چاہے۔ راجو نے اپنی طرف سے بہت کوشش کر ڈالی لیکن حضرت کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی۔ آخرکار اس نے ہار مان لی اور اپنا سر درویش کے قدموں میں رکھ دیا۔ رائے راجو کوئی معمولی آدمی نہ تھا، بہت بڑا جوگی تھا۔ وہ ہلکا بگوش اسلام ہوا تو اس کے کئی ساتھی اور پیروکار بھی دین فطرت پر ایمان لے آئے۔ رائے راجو کے قبول اسلام کے بعد حضرت علی حجویری نے اسے شیخ ہندی کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد مزید لوگ ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے بیشتر اولیاء جہاں کہیں بھی گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد ہی بنائی، کیونکہ مسجد اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ حضرت سید علی حجویری کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا
اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے جائیں اور نماز کی عملی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عقیدت مندوں میں مسجد کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند ساتھیوں نے مکمل تعاون کا اظہار کیا۔ ایک روز مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آخر کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی۔ روایت کے مطابق ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا تو مسجد تو بن گئی، لیکن اس کا محراب کعبۃ اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ قدرے جنوب کی جانب ٹیڑھا ہے۔ لاہور کے کئی علماء نے اعتراض کیا کہ مسجد کا قبلہ ہٹ کر ہے۔ آپ نے لوگوں کا اعتراض سن لیا۔ جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آخر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ نے خود امامت فرمائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آؤ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات کو درمیان سے ہٹا دیا۔ اس موقع پر حضرت داتا گن بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ کی یہ کرامات اس دور میں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ سادہ سی مسجد و مدرسے پر مشتمل خانقاہ بعد میں بر صغیر کی تمام خانقاہوں مدارس اسلامیہ اسلام کی اشاعت و تعلیم و تربیت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، آج اسی جگہ پر آپ کا مزار موجود ہے۔ آپ کی تصانیف میں کشف المحجوب کو آفاقی شہرت حاصل ہوئی۔ ایک واقعہ 455 ہجری کا ہے، جب حضرت داتا گن بخش لاہور میں قیام کے دوران کچھ عرصہ تقریباً 2 سال کے لیے شام اپنے پیر و مرشد کے پاس چلے گئے اور ان کے وصال کے بعد لاہور واپس آ گئے۔ حضرت داتا گن بخش کرامات سے گریز فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کافی عرصہ خدمت میں رہا، پھر ایک دن واپس جانے لگا تو آپ نے اسے دریافت کیا، نوجوان تم اتنے عرصے سے یہاں ہو مگر تم نے اپنے دل کی بات نہیں کی۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ کے پاس شاگردی اختیار کرنے کی نیت سے آیا تھا مگر آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے اسے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برعکس کوئی بات میرے اندر محسوس کی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو داتا صاحب نے ان سے فرمایا، مومن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز فکر کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے معافی طلب کرتے ہوئے بیعت کر لی۔ شیخ ابو الفضل کے اس ہونہار شاگرد نے اپنے کردار، حسن اخلاق، خدمت خلق کی بدولت تبلیغ کی ذمہ داری کو احسن طریقوں سے ادا کیا۔ حضرت داتا گن بخش کے دست مبارک پر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا، بے شمار افراد کو آپ نے عرفان کی منزل تک پہنچایا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تاریخ کے ورق صرف اتنا ہی بتاتے ہیں کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور پھر تاحیات دوسری شادی آپ نے نہیں کی۔ آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ارشادات اور مواعظ حسنہ کی رقص انگیزی سے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ شاعر مشرق اور اپنے دور کے مرد قلندر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی تناظر میں فرمایا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میں نے بھی فرمایا۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دربار رسالت سے ہند جانے کا حکم ملنے پر اجمیر جانے سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گن بخش کے مزار پر چلا کش ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت علی حجویری سے جو روحانی فیض ملا، اس کا اظہار خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ اس طرح کیا کہ آپ کے الفاظ لافانی حیثیت اختیار کر گئے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ شریعت اور طریقت کے ہادی، پیکر انسان، دوستی و اخوت، مبلغ اسلام،
نور ہدایت نے 19 صفر 465 ہجری کو اس دنیا سے رخت سفر باندھا اور لاہور میں اپنی ہی تعمیر کردہ مسجد کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ آج داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو 1000 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک 19 تا 20 صفر کو منایا جاتا ہے، جہاں سے مردہ دلوں کو زندگی کا خزانہ نصیب ہوتا ہے۔